بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تمام معزز مرد و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آج کی ویڈیو شب برات اور آتش بازی کے متعلق ہے، جو کہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر بہت بڑا سبق حاصل کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شب برات کی رات گزارنے کا صحیح طریقہ میسر ہوگا۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جب ہم دین کے اندر کوئی مشکل یا ایسا کام دیکھتے ہیں جس پر ہمارے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، تو ہم علماء اہل سنت سے رجوع کر کے اس مسئلہ کا حل کراتے ہیں۔ تو آج کی یہ میری ویڈیو اللہ کرے میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور آپ دیکھنے والوں کے لیے اور آگے شیئر کرنے والوں کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ شادی بیاہ، شب برات اور دیگر تقریبات میں آتش بازی کرنا، خصوصاً رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اور آتش بازی کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل واقع ہو، شرعاً کیسا ہے؟ نیز آتش بازی کے پروگراموں میں شرکت کرنا کیسا؟ تو یہاں پر مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجوابی بعون الملک الوہابی اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آتش بازی جس طرح شادی بیاہ، شب برات اور دیگر تقریبات میں رائج ہے، ناجائز و حرام ہے کہ اس میں مال کو ضائع کرنا ہے، اور رات کے وقت آتش بازی کرنے میں اسراف کے ساتھ ساتھ ایذائے مسلم بھی پائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی ایذا دینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح آتش بازی کے پروگرام میں شرکت کرنا بھی ناجائز و حرام ہے کہ جس کا کرنا حرام ہو اس کو دیکھنا اور اس پر خوش ہونا بھی حرام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آتش بازی کے حوالے سے فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال یعنی مال کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کسی طرح بے جا خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے 3 کاموں کو ناپسند فرمایا۔ نمبر 1، فضول باتیں کرنا، مال ضائع کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا اور مانگنا۔ امام بخاری نے اس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں، من البدع الشنیعۃ ما تعارف الناس فی اکثر بلاد الہند من اجتماعہ، کہ بری بدعات میں سے یہ اعمال ہیں جو ہندوستان کے زیادہ تر شہروں میں متعارف اور رائج ہیں، جیسے آگ کے ساتھ کھیلنا اور تماشا کرنے کے لیے جمع ہونا، گندھک جلانا وغیرہ۔ رات کے وقت آتش بازی کرنا یقیناً مسلمانوں کی ایذا کا باعث بنتی ہے، اور بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذیت دینا بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ حرام کام کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، چنانچہ در مختار پھر رد المختار میں ہے، ہر کھیل مکروہ ہے، اور اس کو مطلق ذکر کرنا اس کے کرنے اور سننے دونوں کو شامل ہے۔ حاشیۃ الطحطاوی میں ہے، کسی حرام کام پر خوش ہونا بھی حرام ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، شعبدہ باز بہان متی بازیگر کے افعال حرام ہیں، اور اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے کہ حرام کو تماشا بنانا بھی حرام ہے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم۔ 19 ذی القعدۃ الحرام 1437 ہجری 23 اگست 2016 کو یہ فتویٰ جاری فرمایا۔ عزیزان محترم، مجھے امید ہے کہ آج کے اس فتویٰ سے آپ کو بہت بڑا سبق حاصل ہوگا، کیونکہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ جو ہے آتش کدہ چیزیں نہیں لے کر دیں گے تو انشاءاللہ شعبان کی 15 شب کو اپنے بچوں کو عبادت خانے میں بھیجیے، یعنی مساجد میں بھیجیے، وہ عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے دوسروں کو دیکھیں تاکہ ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور ان کا جو خلق تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے متصل ہو جائیں۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔